بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الأولياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ورفقائه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وفي مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ارفع و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ والہانہ عقیدتوں چاہتوں مودتوں سے لبریز درود و سلام کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، خلاق لم یزل ہم سب کے ان عظیم لمحات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ فرمائے۔ آج ماہ مقدس، ماہ مبارک، ماہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 17 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گزارنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے، اور اس ماہ مقدس ماہ سیدنا صدیق اکبر جمادی الآخر کی 22 تاریخ کو سیدنا و مولانا امامنا و شیخنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل عظیم سپہ سالار یار غار یار مزار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی
نسبت سے آپ کا یوم وصال اور یوم وفات ہے۔ رب ذوالجلال سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مودت و محبت میں ہمیشہ سرشار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہستیاں اور کچھ ایسی ذوات موجود ہیں جن کا ذکر کریں تو ایمان کو ایک نئی حیات ملتی ہے، جن کا ذکر پڑھیں تو ایمان جلا پاتا ہے، جن کا ذکر سنیں تو زندگی کے اندر حسن، چمک اور دمک محسوس ہوتی ہے، جن کا ذکر اگر کیا جائے تو انسان کے لیے نہ صرف اس دنیا کے اندر مشعل راہ بلکہ پل صراط کی اندھیریوں کے اندر بھی وہ عظیم مشعل کا شمع بنا دیتی ہیں۔ ان عظیم نفوس قدسیہ میں سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان ذوات کے سرخیل ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اسلام کی نگاہ میں انتہائی معظم و مکرم اور انتہائی بلند و بالا ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمی کے جمی نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شرف کو، مقام و مرتبہ کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی دل و جان سے تسلیم کیا کرتے تھے، اور آپ کی ذات محبتوں کا گہوارہ، عقیدتوں کا مرکز، چاہتوں کا مصدر، الفتوں کا منبع تصور کیا جاتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی اصحاب رسول اور بالخصوص اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بالعموم جمی مسلمین، جمی مسلمات کے لیے انتہائی محبت اور انتہائی خلوص تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا ذکر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا جاتا تو خوشی سے آپ کا چہرہ کھل اٹھتا، دل میں بہجت اور نورانیت محسوس فرماتے، اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا ذکر سن کر شاداں اور فرحاں ہو جاتے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے مسائل اور مصائب کو سن کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل جلنے لگتا۔ حضور کے غلاموں کے مسائل و مصائب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان کر دیتے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے نہایت محبت تھی، عقیدت و احترام تھا۔ دور دراز سے آنے والے، خواہ ان کا تعلق عرب سے ہو یا ان کا تعلق عجم سے ہو، سیرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مطلع اور واقف شخص جانتا ہے کہ آپ اس کا نہایت احترام کرتے، اس کا ادب بجا لاتے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی تعظیم کرتے، اس کی توقیر کرتے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور ادنا سی نسبت بھی رکھتا ہو، حالانکہ اس راہ میں، محبت کے راستے میں حضور کی کوئی نسبت بھی ادنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کمزور سے کمزور نسبت، چھوٹے سے چھوٹا تعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں محبتوں، چاہتوں، عقیدتوں کے پہاڑ کے مانند ہوا کرتا تھا۔ آپ حضور کے غلاموں کے جذبات کا احترام کرتے تھے،
اور انبساط محسوس کرتے تھے، خوشی محسوس کرتے تھے. آپ کے دل حضور کے غلاموں کے لیے انتہائی کشادہ تھا. خلق خدا کی خدمت اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی خدمت کر کے وہ دلی تسکین محسوس کرتے تھے. جو ذات حضور کے ساتھ تعلق رکھنے والے کمزور سے کمزور تعلق کا بھی اتنا احترام کرتا ہو، اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ذات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، حضور کے نواسوں، حضور کی نواسیوں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں، ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آما، حضور کے چچا، حضور کے قریبی، حضور کے رشتہ دار، حضور کے پیاروں کے ساتھ وہ کس قدر محبت کرتے ہوں گے، اور آپ کے دل میں ان کی محبت کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا. اسے سوچا تو جا سکتا ہے مگر اپنے دائرۂ عقل میں اسے کبھی بھی انسان محصور نہیں کر سکتا، گھیر نہیں سکتا. اتنی وسیع سلطنت ہے محبت کی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مقدس میں آباد ہے. اس سلطنت کو دیکھا تو جا سکتا ہے، محسوس تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ادراک نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک بات سے اندازہ لگائیے، آپ کی اتنی عمر ہو گئی، میری اتنی عمر ہو گئی، ہم اپنی اولاد کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں کتنا گھومتے ہیں یا کتنا گھومے ہیں. آج تو کسی کے پاس تھوڑی سی عزت ہو تو وہ اپنا کالر بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا، اپنے سوٹ کی سلوٹیں خراب نہیں ہونے دیتا، سر پہ رکھی ہوئی دستار کے اکرام، تعظیم اور احترام کے اندر کہ کہیں اس کا کلس ٹیڑھا نہ ہو جائے. وہ اپنے کاندھوں پر اپنی ہی اولاد کو اٹھانا باعث عار سمجھتا ہے، باعث خجالت سمجھتا ہے، شرمندگی کا سبب سمجھتا ہے. مگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بچوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے اور مدینہ شریف کی گلیوں کو گھوما کرتے تھے. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جن کی اپنی ذات بھی موجود ہے، آپ کے اپنے بچے موجود ہیں، اپنے بچوں کو یوں اٹھا کر گلیوں میں، محلوں میں، مدینہ شریف کے اندر یوں گھومے ہو، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسا کبھی آسمان فلک نے وہ نظارہ کیا ہے یا وہ نظارہ نہیں کیا. مگر احادیث طیبات کے اندر یہ بات موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت امام عرش مقام امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، گلی کوچوں میں گھوم رہے ہوتے، تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حلیم، بردبار، عالم، صاحب وجاہت، صاحب شرف، صاحب کرم، جو اسلام سے قبل بھی معتبر ترین شخصیت تھے عرب کی نگاہ میں، اسلام لانے کے بعد اور زیادہ معزز و محترم ہوئے اور پھر خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی تو ان کا مقام اور مرتبہ اس حیثیت سے اور زیادہ بلند و بالا ہو گیا. اتنا عظیم انسان اور علم و حلم کا عظیم پیکر، شرافت و نجابت و سیادت و امامت و ولایت
اور صداقت کا تاجدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں نہیں گھومتے، علی پاک کے بچوں کو اٹھا کر، مخدومہ انسجاں، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، سیدتنا حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا کے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اور حضور کے نواسوں کو، حضور کے شہزادوں کو، حضور کے پیاروں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر زمانے کو بتایا کہ میری اولاد سے زیادہ معظم و مکرم ہے علی کی اولاد، میرے بچوں سے زیادہ محترم صاحب وجاہت ہیں مخدومہ کائنات کے بچے، اور میری اولاد میرے ارحام رشتہ دار احبا سے زیادہ فضیلت، زیادہ رتبہ، زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حسین گلشن کے گلدستے، یہ حسنین کریمین کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کو اٹھا کر گلیوں کے اندر گھوم کر زمانے کو بتاتے ہے توجہ کہ اگر زمانہ ہمارے قدموں میں پڑا ہے تو یہ حسنین کریمین کے نانا جان کا تصدق ہے۔ ہم کیا احترام بجا لا سکتے ہیں، ہم کیا عزت کر سکتے ہیں، ہم کیا کسی کا شرف بجا لا سکتے ہیں، ہم کسی سے کیا پیار کر سکتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم احادیث طیبات گواہ ہیں، کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کی ہے، زمانے میں پھر کوئی حضور کے بچوں سے یوں محبت نہیں کر سکا۔ کہنے والوں نے کہا، بتانے والوں نے بتایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے توجہ حسنین کریمین کے ساتھ جو محبت تھی، اس محبت میں کوئی ایک رنگ بھی کم نہ تھا، سارے رنگ موجود تھے اس محبت کے جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسوں کے ساتھ محبت تھی۔ کوئی شرف کم نہیں ہونے دیا، کوئی رنگ کم نہیں ہونے دیا، کوئی انداز نہیں چھوڑا کہ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں پیار کیا ہو پھر صدیق اکبر نے یوں پیار نہ کیا ہو۔ اکثر وہ طریقے جن طریقوں سے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اکثر وہ طریقے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں موجود ہے، مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ صدیق اکبر بھی ان سارے رنگوں کو جمع کر کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، اور محبت و عقیدت و الفت اور دل کے اندر موجود بہجت، نورانیت اور عقیدت جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں موجود تھی، بالکل اسی انداز میں اہل بیت اطہار، اہل بیت کرم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد طیبات، آل رسول، اولاد مصطفیٰ علیہم التحیۃ والثناء، بالکل اسی انداز میں ان کے سینے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا گلستان تھے۔ دل کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہ تھا، کوئی ریب نہ تھا، کوئی زیغ نہ تھا، کوئی کجی نہ تھی، کوئی کمی نہ تھی، کوئی نقص نہ تھا۔ محبت کے جتنے جذبات ہو سکتے ہیں اور محبت کی جتنی جولانیاں ہو سکتی ہیں، محبت کا جو عروج ہو سکتا ہے، وہ سارے رنگ، وہ ساری کرنیں اور وہ ساری روشنیاں اہل بیت اطہار کے سینے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے موجود تھی۔ سیدنا حضرت عبداللہ محض، نام یاد رکھیے، سیدنا حضرت عبداللہ محض، آپ بھی کہتے ہیں نا محض، یہ اسی سے محض ہے۔
اور ان کو محض اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں پہلے وہ فرد ہیں جو حسانی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. جو حسانی اور حسینی ہو اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین، باپ کی طرف سے بھی اعلی، ماں کی طرف سے بھی اعلی، باپ کی طرف سے بھی صاحب وجاہت اور ماں کی طرف سے بھی صاحب وجاہت. سیدنا حضرت عبداللہ محض ان کے والد گرامی ہیں سیدنا حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں امام حسن مجتبی کے. اور عبداللہ محض کی والدہ ماجدہ، عبداللہ محض کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت حسن مثنی کی زوجہ محترمہ، وہ بیٹی ہے سیدنا حضرت امام حسین کی. باپ کے اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن محض حسانی اور ماں کے اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن محض حسینی. پہلی مرتبہ اولاد میں سے پہلی اولاد حضرت عبداللہ ابن محض ہے جو حسانی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں اور نجیب الطرفین ہیں. آپ کی رگوں میں امام علی مقام امام حسن پاک کی سیاست، سیادت، غیرت موجود تھی. آپ کی رگوں میں امام علی مقام امام حسین کی شجاعت، بصالت، بہادری اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذوق موجود تھا. والدہ کی طرف سے وہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سمجھ میں آیا کتنے عالی مرتبت ہے یہ ذات، کتنی اونچی بلند و بالا. آج کا کوئی واعظ اگر چاہے کہ 4 تقریریں کر کے مجھے لبھا لے گا اور مجھے اپنی طرف کر لے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. جس کے دامن میں حضرت عبداللہ ابن محض کا دامن کرم موجود ہو اور جس کے ہاتھ کے اندر سیدنا حضرت عبداللہ ابن محض رضی اللہ تعالی عنہ علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہو، اور جس کے سینے کے اندر عبداللہ ابن محض نجیب الطرفین، حسنی حسینی شہزادہ اور سید السادات، امام السادات، نجیب الطرفین کے سرخیل عبداللہ ابن محض رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت موجود ہو. رب کعبہ کی قسم کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی مبلغ، کوئی واعظ، کوئی ناصح اپنی نصیحت، اپنے واعظ، اپنی تقریر، اپنے خطاب، اپنی تحریر، اپنی تقریر یا اپنے خطاب لمبے چوڑے سے وہ مجھے لبھا نہیں سکتا، مجھے خرید نہیں سکتا. کیوں؟ مجھے سے مراد میں، مجھے سے مراد آپ، یعنی جن کے سینے نجیب الطرفین عبداللہ ابن محض کی محبت سے روشن ہو، منور ہو، ان کو کوئی اپنی طرف کر کے یہ چاہے کہ معاذ اللہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط نظریات کا ٹیکہ لگا دے گا، ہمارے وجود میں، عقائد کے وجود کے اندر وہ گستاخی کے جینس بھر دے گا. رب کعبہ کی قسم پوری دنیا بھی طاقت لگائے، جب تک اہل بیت اطہار کا صحیح معنوں میں دامن ہاتھ میں موجود ہے اور ان کے پیار کا سورج دل کے اندر روشن اور منور ہے، نہ کوئی واز کام کر سکتی ہے، نہ کوئی تقریر چل سکتی ہے. کوئی گلے پھاڑ کر بھی واز و نصیحت و تقریر کرے، نہیں ہو سکتا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی ہو جائے. کیوں؟ حضرت امام نفس زکیہ جن کا نام محمد ہے، عبداللہ ابن محض کے بیٹے ہیں، حسن مثنی کے پوتے ہیں، حسن مجتبی کے پڑپوتے ہیں، خود اپنے والد گرامی کا حال بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے والد گرامی سیدنا حضرت عبداللہ ابن محض
رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اور میں دست بستہ خدا کی عزت کی قسم نصیحت کے انداز میں حقیقت سے پردے اٹھانے کے لیے اور اس دلیل کو دہلیز تک پہنچانے کے لیے بڑے سادے لفظوں کے اندر یہ فتویٰ بظاہر یہ فتویٰ ہے، خدا کی قسم اس فتوے پر ہمارے دل و جان اور روح فدا اور قربان امام نفس زکیہ یعنی امام محمد جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن محض کے، جو بیٹے ہیں حسن مصنع کے، جو بیٹے ہیں حسن مجتبی کے، جو بیٹے ہیں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے، جن کی والدہ ماجدہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہزادی ہیں، جن کو حسنی فیض ملا اور حسینی فیض ملا ہے، وہ عبداللہ ابن محض کہتے ہیں واللہ لا یقبل اللہ توبۃ عبد، اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول نہ کرے. کس بندے کی توبہ کو قبول نہ کرے؟ تبرأ من ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، معاذ اللہ جو شیخین کریمین امامین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوات پر تبرہ کرتا ہے. یہ وہ وقت کے ائمہ ہے کہ اپنی ابرو کا اشارہ کر دیں تو رب ذوالجلال نظام کائنات کو تبدیل کر دیتا ہے. واللہ لا یقبل اللہ توبۃ عبد، اللہ تعالی اس بندے کی توبہ کو قبول نہ کرے. تبرأ من ابی بکر و عمر، جو حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات پہ تبرہ کرے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرے، اپنی زبان کو کھولے اور منہ پھاڑ کر بات کرے، حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، اور جس کے دل کے اندر ان دونوں ذوات کا قدر نہ ہو، مقام اور مرتبہ نہ ہو، جو ان کو نہ پہچانے، اللہ کرے کہ اس بندے کی کبھی بھی توبہ قبول نہ ہو، ان کی توبہ قبول نہ ہو. وہ نامراد ہوں، خائب ہوں، خاسر ہوں، نامراد ہوں، ناکامیاب ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو. جب توبہ ہی قبول نہیں ہے تو پھر عزت و شرف کیسا، پھر بزرگی و مجد کیسا، پھر عالی وقار اور عالی مرتبت ہونا کیسا. فرمایا اللہ اس بندے کی توبہ قبول نہ کرے. تبرأ من ابی بکر و عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم کی ذوات پہ تبرہ کرتا ہے، اور اپنا حال بیان کیا کہ ہمارا حال کیا ہے. اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کے دل کے اندر ان شیخین امامین کریمین کا مقام اور مرتبہ کیا تھا. ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگو، مت پھنسو کسی کے چنگل میں، ان کا مقام سنو. ان ذوات کا مقام کیا تھا اہل بیت کے دل کے اندر، اور اپنے انجام سے ڈر جاؤ. یہ پیغام ہے. کوئی تقریر نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، نہ ہم نے کسی کی گردن پہ کوئی گوڈا رکھا ہوا ہے کہ منا کر چھوڑنا ہے. میں تو کتابوں کے انبار اور سینوں سے یہ ایک مضبوط ترین عمل اور دلیل لے کر آیا ہوں. شاید کبھی کسی کے کان میں یہ بات پڑ جائے اور وہ اپنی زندگی کا قبلہ درست کر لے. ان کے دل میں محبت کا عالم کیا تھا. خود فرماتے سیدنا حضرت عبداللہ ابن محض جو نجیب الطرفین ہیں، پہلے حسنی اور حسینی ہیں، جن کی رگوں میں امام حسن کا خون ہے، اور جن کے رگوں کے اندر امام غیرت، امام الشہداء، سید الشہداء حضرت حسین پاک کا خون ہے. وہ عبداللہ ابن محض کہتے ہیں وَإِنَّهُمَا لَيُعْرَضَانِ عَلَىٰ قَلْبِي، لوگوں ہمارے دل میں تو ان کی محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے.
ہمارے سینے تو ان کی محبت کا خزینہ ہے. فَادْعُوا اللَّهَ لَهُمَا أَتَقَرَّبُوا بِهِ إِلَى اللَّهِ. اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان زوات کا قرب عطا فرما دے جن کے سایہ عاطفت اور آغوش رحمت میں مجھ سمیت حضور کے سارے غلام بہجت محسوس کرتے ہیں، سرور محسوس کرتے ہیں، انبساط محسوس کرتے ہیں، راحت، فرحت، امن، آشتی، آسودگی محسوس کرتے ہیں. وہ زوات کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ابو بکر و عمر کی آغوش رحمت عطا کر دے، ہمیں ان کے قرب سے محروم نہ کرے. یہ تھے حضرت عبداللہ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے اپنی طرف سے بہانے تراش لیے، کہانیاں بنا لی، افسانے گھڑ لیے، ظلم کی، جور و جفا کی، استبداد کی، استحصال کی نسبت شیخین کریمین کی طرف کرنے لگے اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا دم بھرتے ہوئے شیخین کے اوپر تبرہ کرتے تھے. یہ بڑی پرانی عادت ہے اور خیال کیا کہ ہم ان پہ تبرہ کریں گے تو ان کے قریب ہو جائیں گے. کیا کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ سچوں کی علامت نہیں ہے، یہ جھوٹوں کا طریق ہے. ظالم، جابر، خود استحصال کرنے والا، جور و جفا کرنے والا، دین اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بلد، نا آشنا، وہ اس کا یہ طریق ہے کہ لوگ آ کے اس کے پاس اوروں کی برائی کریں تو وہ ان کو شاباش دیتا ہے، آشیرواد دیتا ہے، دسترخوان کشادہ کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کہ چلو اور کچھ نہیں، میرے دشمن کے بارے میں یا فلاں کے بارے میں اس کی شان کو کم کرتا ہے اور ہمارے قصیدے پڑھتا ہے. خدا کی قسم یہ کسی منصف مزاج کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی عادل کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی صادق کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی سچے کا طریقہ نہیں ہے. وہ منہ توڑ کے رکھ دیتا ہے. خبردار، جو خاندانی دشمن ہوتے ہیں عداوت آ جاتی ہے. انسان جو خاندانی اگر کوئی ہو تو وہ یوں چپڑ چپڑ کرنے والوں کا منہ بند کر دیتا ہے. خاموش ہو جا، فلاں مانا کہ میرا دشمن ہے مگر اس کی میرے سامنے بدخوئی نہ کرو. یہ خاندانی بندے کی دشمنی کو بڑھانے والے کا یہ طریق ہوتا ہے. وہ بدخوئی نہیں سنتا. پھر جس کے طبیعت میں ہو ہی صداقت اور جس کے مزاج میں ہو ہی خوف خدا اور جن کی زبان پہ تقوی ناز کرتا ہو، عبادت ناز کرتی ہو، پاکیزگی ناز کرتی ہو، نفاست ناز کرتی ہو اور علم رسول اور علم دین اور مصطفیٰ کی شریعت جن پر ناز کرتی ہو، وہ حضور کے لاڈلے، وہ حضور کے پیارے، وہ جن کا سینہ رحمت الہی کا خزینہ، مخزن، مصدر، منبع اور حکمت و دنائی کا جو وجود تھے، رب کعبہ کی قسم جو سچے تھے، سچ کے سوا کچھ نہیں سنتے تھے. یہ اہل بیت اطہار حق کی حوصلہ افزائی کرتے، صدق و صفا کی حوصلہ افزائی کرتے، جھوٹ اور کذب کی حوصلہ شکنی کرتے اور فرمایا کرتے تھے سیدنا حضرت امام زین العابدین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام جو شہزادے ہیں سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علی اوسط، اور کتب میں آپ کا اسم گرامی ہے علی اصغر، چھوٹے علی حضرت سیدنا علی اکبر کے بھائی امام زین العابدین جنہوں نے کربلا کا سارا معاملہ اپنی نگاہوں سے دیکھا. وہ فرمایا کرتے تھے اپنے پاس آنے والوں کو
وفود کے وفود آتے زیارت کرتے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے لالچی، حریص، طمع پسند، جھوٹ بولنے والے، جن کا من اجلا نہیں تھا، وہ پاس آ کر بیٹھ جاتے، اصحاب رسول کی بدخوئی کرنا شروع کر دیتے، اور ان کے قصیدے پڑھتے، ان کی محبت کا دم بھرتے، ان کی محبت کا عالم اپنی ٹوپیوں اور پگڑیوں میں لگا کر وہ پھرا کرتے تھے۔ وہ لوگ ان کے پاس آ جاتے تو اصحاب رسول کی بدخوئی کرتے، کمزور باتیں ان کے حوالے سے کرتے، تو حضرت سیدنا امام زین العابدین انہیں فرمایا کرتے، کیا فرماتے تھے؟ فرماتے احبونا حب الاسلام، خبردار ہم سے اگر پیار کرنا ہے تو اسلام کی وجہ سے پیار کرو، ہم سے اسلامی محبت کرو، ہم سے اسلام کی نسبت محبت کرو، ہم سے پیار کرنا ہے تو سلامتی والا پیار کرو، عافیت والا پیار کرو، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی کے قلب کو جھکانا، اور معاذ اللہ کسی کی عزت کو اچھالنا، بے عزت کرنا، فرمایا ایسی محبت ہم سے نہ کرو۔ احبونا حب الاسلام، ہمارے ساتھ محبت کرنا ہے تو اسلام والی محبت کرو۔ اسلام والی محبت کیا ہے؟ جس کے اندر غلو نہیں، زیادتی نہیں، جس کے اندر ظلم نہیں، جور و جفا نہیں، جس کے اندر زیادتی نہیں، جس کے اندر کذب نہیں، جھوٹ نہیں، جس کے اندر شر نہیں، فساد نہیں، وہ محبت ہے اسلامی محبت، جس کے اندر اخوت ہے، مساوات ہے، پیار ہے، بڑوں کا ادب ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے، احترام ہے۔ میں خبردار ہمارے ساتھ محبت ایری غیری محبت نہ کرو، ہم سے محبت کرنی ہے تو اسلامی محبت کرو۔ پھر فرماتے قسم اٹھا کر فواللہ ما بارہ بنا حبکم حتی صار علینا عارن، تم ہم سے ایسی محبت کرتے ہو کہ ہمارے لیے باعث عار بن گئی ہے، تم ایسی محبت کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں، پرائی کتابوں میں، جی ادھر والوں کی کتابوں میں، اہل حق کی کتابوں میں اور ادھر والوں کی کتابوں میں یہ روایت ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اپنوں نے بھی اس کو روایت کیا، غیروں نے بھی روایت کیا، ہر ایک نے روایت کیا، اور میں نے اپنی تالیف سیرت امام زین العابدین میں بھی اس کے حوالے دیے۔ فرمایا احبونا حب الاسلام فواللہ ما بریہا بنا حبکم حتی صار علینا، فرمایا کہ تم ہم سے ایسی محبت کرتے ہو صار علینا عارن، کہ ہمارے لیے شرمندگی بن گیا۔ کیا مطلب؟ جھوٹ تم بولتے ہو، کہانیاں تم گھڑتے ہو، افسانے تم بناتے ہو، ظلم کے دروازے تم گراتے ہو، دروازے تم جلاتے ہو، شہادت کا الزام تم لگاتے ہو، ہمارا نام لے کر یہ ساری داستانیں کر یہ کہانیاں گھڑتے ہو، ہمارا نام لے کر یہ فسانے بناتے ہو، کیسی محبت کرتے ہو؟ حتی سارا علینا عارن، ہمارے لیے شرمندگی بن گیا، خجالت بن گیا، باعث شرم بن گیا۔ جھوٹ تم گھڑتے ہو، نسبت ہماری طرف کر دیتے ہو۔ لوگ کہتے کہ اہل بیت نے یوں کہا، اہل بیت نے یوں کہا، اہل بیت نے یوں کہا، ہم پر ظلم کیا گیا، ہمارے حقوق کو غصب کیا گیا، ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارا حق نہیں دیا گیا، ہمارا استحصال کیا گیا، ظلم و ستم کو کہ پہاڑ توڑے گئے، یہ کہانیاں تم بناتے ہو، نسبت ہماری طرف کر دیتے ہو۔ بولیے تو صحیح ایک مرتبہ۔ فرمایا خبردار ایسا ہم سے پیار نہ کرو۔ وفی روایت، اور بعض روایات میں یوں ہے حتی نکستمونا الی الناس، یہاں تک کہ تم ہمارے سامنے آتے ہو تو ہمارے قصیدے پڑھتے ہو، لوگوں کے سامنے جاتے ہو تو ہماری بدخوئی کرتے ہو، ہماری برائی کرتے ہو۔ جب یہ کہانیاں آ کر سناتے اہل بیت ان کے ساتھ مل کر
اس بات کو آگے نہ بڑھاتے بلکہ فل سٹاپ لگا دیتے، زبان بند کرا دیتے، بلکہ اٹھا دیتے اور اپنے سینے میں اصحاب رسول کی موجود مودت و محبت کو بیان کر دیتے اور اٹھا دیتے، میاں ہم پر کسی نے کوئی ایسا ظلم و ستم نہیں کیا، کیا کسی کی جرت ہے کہ علی جیسا غیرت مند امام موجود ہو اور ان کی زوجہ پھر نبی کی بیٹی حسن و حسین کی ماں پر دروازے کو توڑ دیا جائے، دروازے کو گرا دیا جائے، اور حضرت سیدہ مخدومہ کائنات کہ جن کے پاؤں کے نیچے عرش کا بچھنا بھی خدا کی عزت کی قسم یہ کم ہے، اور عرش خود شرف محسوس کرے کہ مخدومہ کے قدمین لگے ہیں، وہ مخدومہ نیچے پڑی ہو، دروازہ اوپر گرا ہو، فوجی دوڑتے رہے ہو، گھر کو آگ لگ جائے، میں کہتا ہوں تمہارے ایسے حوالوں کو آگ لگ جائے جو من گھڑت موضوع جھوٹ، رب کعبہ کی قسم آج تک کوئی ایک مائی کا لال اپنی کتابوں سے اپنے اصولوں کے مطابق ثابت نہیں کر سکا۔ چلو ہمارے اصول تو ہمارے رہے، ہمارے ائمہ کے بنائے ہوئے اصول، یہ جو دین ہم تک پہنچا وہ تو ہم تک رہے، اپنے ائمہ، اپنے شیوخ، اپنے کابرین، اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے اصول، وضع کیے ہوئے قوانین کے مطابق بھی رب کعبہ کی قسم پورے ہوش میں، تھوڑے سے جوش میں بات کہہ رہا ہوں، کوئی مائی کا لال آج تک اپنے بڑوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق یہ باتیں ثابت نہیں کر سکا۔ تقریر کر دینا، آگ لگا دینا اور چیچڑوں کو اپنے قریب جمع کر لینا یہ اور بات ہے، جو بات کہو پھر اس پہ پہرا دو، پھر اسے ثابت کرو، پھر آؤ میدان کے اندر۔ ہم کسی اس میدان کے بھولے ہوئے تو نہیں ہیں، نہ اس میدان کے ہم کمزور ہیں، نہ کوئی ہمیں نا اہل سمجھے۔ میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم کسی ایک کے اندر ایسی جرت نہیں تھی کہ امام غیرت علی المرتضی شیر خدا جو خیبر کے قلعے کو ایک ہاتھ سے اکھیڑ دے، ڈھال کے طور پر استعمال ہو، 70 اصحاب رسول اسے اٹھانا چاہیں تو ہلا نہ سکیں۔ اس علی کی غیرت کے سامنے کون سینہ سپر کر سکتا تھا، کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ پھر کوئی بات نہیں، پھر کوئی بدلہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں خبردار ہمارے بارے میں ایسے فسانے نہ گھڑو، حتی نقصتمونا الی الناس، یہاں تک کہ تم لوگوں کے سامنے ہماری کمیاں بیان کرتے ہو۔ یعنی یہ بتائیں کیا اس میں کوئی شرف کی بات ہے؟ کوئی بندہ اٹھ کے جائے آپ کے گھر کا دروازہ کھولے، آپ کی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارے، میں آپ کی غیرت کو للکار کے کہتا ہوں کیا ہے کسی کے مائی کے لال میں اتنی جرت؟ بولو تو صحیح یار، کوئی آپ کا دروازہ کھولے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مارے۔ ہم جیسے بزدلوں کی غیرت کے سامنے کوئی نہیں ٹکتا تو وہ تو غیرت کے امام ہے۔ یہ کوئی شرف نہیں ہے، یہ ظلم کیا ہے لوگوں، تم نے ظلم کیا ہے۔ اور ایسی کہانیاں بنا کر آل بیت کی در کی تم نوکری نہیں کر رہے، وہ بات بیان کرو تو ثابت ہے، وہ بات بیان کرو۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ کل یہ انارکلی لاہور کے اندر دھماکہ ہوا ہے، اس کی صورتحال بتاؤ، اب ڈیٹس دو۔ کہتا جی ان کے نہ پتہ لگتا ہے کہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اتنے جدید دور کے اندر، اتنے جدید دور کے اندر 24 گھنٹے کی خبر کی تصدیق نہیں ہوتی۔ طاقت موجود ہے، سورسز موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہے، ہر چیز اچھی بچی موجود ہے، پھر بھی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ 14 صدیے پہلے یہ سارے معاملات ہوئے،
یوں بیان کیا جاتا ہے جیسے لائیو کاسٹ کیا جا رہا ہو، معاذ اللہ، ظلم ہے یہ۔ فرمایا حتی نکستمونا الی الناس، تم ہمارا شرف نہیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے، تم تو ہماری کمی کو بیان کرتے ہو۔ ای بسبب ما نسبوہ الیہم مما براء منہم، تم وہ باتیں ہماری طرف منسوب کر دیتے ہو جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت امام زین العابدین نے کہا۔ لوگوں کو یہ بڑی تکلیف دیتی ہے یہ بات، اس دور کے اندر بھی تکلیف دیتی تھی۔ مسئلہ ہوتا تھا جب اصحاب رسول کی عزت و احترام کو بیان کیا جاتا، دھڑا بن گیا تھا، اور یہ اہل بیت نے، اللہ کی عزت کی قسم اہل بیت نے نہیں بنایا تھا، خود لوگوں نے ایسی کہانیاں وضع کر لی اور بنا لی۔ جب پھر حق کی بات ہوتی تو ان کو تکلیف ہوتی۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو اپنے خطبات میں اکثر اصحاب رسول کے شرف و مجد و بزرگی کو بیان کیا کرتے تھے۔ قال رجل لعلی بن ابی طالب، ایک بندہ امام غیرت، امام عاشقاں، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آج تک اور صبح قیامت تک مشکل کشا، حشر کے دن بھی مشکل کشا جی، ان کی دربار میں آیا اور آ کے کہنے لگا نسمعو کا تقول فی الخطبۃ اللہم اصلحنا بہ الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اے علی پاک، آج میں نے بڑی عجیب بات سنی ہے آپ کے منہ سے۔ فرمایا کیا سنا ہے؟ جی میں نے سنا کہ آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اصلحنا بہ الخلفاء الراشدین المہدیین، اے اللہ ہم خلفاء راشدین کی اصلاح فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہم خلفاء راشدین مہدیین جو راشد ہے، ہدایت پر ہے، ہماری اصلاح فرما۔ کہنے لگا فمن ہم، یہ جن خلفاء راشدین کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ کی ذات تو سمجھ میں آ گئی کہ خلیفہ راشد ہے، آپ نے جمع کا صیغہ بولا، ہم خلفاء راشدین پر بہتری کا معاملہ فرما، آپ کے علاوہ بھی کوئی خلیفہ راشد ہے؟ فمن ہم، ہے تو بتائیے۔ اللہ اکبر، جب اس نے سوال کیا فغرورقت عینا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ فقالا ہما حبیبایا ابو بکر و عمر، فرمایا وہ دونوں تو میرے جگری یار ہیں۔ حضور کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی المرتضیٰ، اشارہ کر کے کہا وہ دو تجھے نظر نہیں آتے؟ حضور نے جن کو اپنے پہلوؤں میں جگہ عطا فرما رکھی ہے، جن کی سنگت کی جدائی کو مصطفیٰ نے بعد از وصال بھی پسند نہ کیا، کہ ایسے نہیں معاملہ ہو گیا کہ اٹھا کے جہاں مرضی دفن کر دو۔ خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ نے چاہا، مصطفیٰ نے چاہا تو مصطفیٰ کا پہلو ملا، مصطفیٰ کا قرب ملا، مصطفیٰ کی معیت ملی، مصطفیٰ کی سنگت ملی۔ ایک گنبد خضراء کے نیچے اگر وہ تینوں ذوات موجود ہیں، خدا کی عزت کی قسم یہ مصطفیٰ کے چاہنے سے موجود ہے۔ میں اہل سنت سے بات کر رہا ہوں، کسی اور سے بات کرتا تو پھر یہ حوالہ دیتے ہوئے کچھ اور کہتا۔ یہ حضور کے چاہنے سے ہیں، حضور کے چاہنے سے ہیں، چلو سب کا اتفاق ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ دونوں حضور کے قریب ایسے نہیں لیٹے، یہ تو اللہ کے چاہنے سے لیٹے ہیں۔ میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں لیکن بات کو آگے لے کر چلوں۔ فغرورقت عیناہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ فقالا ہما، یوں اشارہ کیا ہوگا نا آپ نے بھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اس طرف ہے نا ریاض الجنہ اور حضور کا گھر مبارک، تو وہاں ممبر پہ بیٹھے تو پھر بھی اسی طرف آتا ہے۔ فما ہما حبیبایا، جن خلفاء راشدین اور مہدیین کے بارے تو پوچھ رہا ہے،
فرمایا خدا کی قسم وہ جو دو مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہیں وہ تو میرے جگری یار ہیں، وہ تو میرے حبیب ہیں. ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر. فرمایا وہ دونوں میرے جگری یار میرے حبیب ہیں جن کا نام ابو بکر ہے، جن کا نام عمر ہے. امام الہدا وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں. وشیخ الاسلام اور یہ دونوں شیخ الاسلام ہیں. یہ دونوں شیخ الاسلام ہیں. یہ اسلام کے بڑے ہیں، یہ اسلام کے بزرگ ہیں. شیخ القبیلہ قبیلے کے بڑے کو کہا جاتا ہے. شیخ الاسرہ شیخ الاسرہ خاندان کے بزرگ اور بڑے کو کہا جاتا ہے. جس کے چھتری کے نیچے سارے بچے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں. لینڈ لارڈ بھی کہتا ہے میرا بڑا ہے، میرا بڑا ہے، میرا بڑھڑا ہے، میرا میاں ہے، میرے سر کا سائیں ہے، میری عزت کا رکھوالا ہے، میری حویلی کی آن ہے، شان ہے. فرمایا خبردار، یہ جو دونوں ہیں یہ اسلام کے بڑے ہیں. تیرے گھر کے بڈڑے کا یہ بڑا مقام ہے. امام الہدا و شیخ الاسلام یہ ہدایت کے دونوں امام ہیں، یہ دونوں شیخ الاسلام ہیں. ورجلا قریش المقتدى بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اقتدى بہما وسما. فرمایا یہ اسلام کے شیخ اور یہ قریش کے عظیم سپوت ہیں. رجلا قریش، یہ قریش کے دونوں مرد ہیں، یہ قریش کے سپوت ہیں، یہ قریش کے جوان ہیں. قریش بہت بڑا خاندان جس میں ہزاروں بطون، ہزاروں قبائل ہیں جس کے نیچے. وہ ہے قریش. ورجلا قریش المقتدى. فرمایا یہ اتنے بڑے خاندان عالی شان قریش کے دونوں سپوت ہیں. سپوت کر لو، ہیرو کر لو، مرد کر لو. مرد میدان ہوتا ہے نا، اسی طرح مرد خاندان بھی ہوتا ہے. ورجلا قریش المقتدى. فرمایا یہ تو عظیم خاندان قریش کے دونوں ہیرو اور سپوت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کسی نے بھی ان دونوں کی اقتداء کی، پیروی کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ شیما محفوظ کر لیا گیا، بچا لیا گیا. وَمَنِ اتَّبَعَ کون کہہ رہا ہے؟ زمانہ جنہیں مشکل کشا کہتا ہے، زمانہ جنہیں شیر خدا کہتا ہے، زمانہ جنہیں ولی اللہ کہا جاتا ہے اور امام الاولیاء کہتا ہے، زمانہ جنہیں اولیاء کا سرخیل تاجدار کہتا ہے. جو قطب الاولیاء ہیں وہ علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں وَمَنِ اتَّبَعَ آثَارَهُمَا هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے صراط مستقیم عطا کر دیا جاتا ہے. اور کیا فرمایا؟ وَمَن تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ. فرمایا جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے اور جڑ جائے وہ لوگ ہیں اللہ والے، وہ لوگ ہیں حزب اللہ. یہ حزب اللہ نام رکھنے سے بندہ حزب اللہ نہیں بنتا، نام سے نہیں بنتا، کردار سے بنتا ہے، کام سے بنتا ہے. وَمَن تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ. فرمایا جو ان کا دامن کرم پکڑ لے وہ اللہ کی جماعت بن جاتی ہے. جن کا دامن پکڑے تو اللہ کی جماعت بن جاتی ہے. اندازہ لگاؤ وہ خود کتنے بڑے اللہ والے ہیں. یہی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 قبیلے ہیں قریش کے، یوں میں نے کہا سینکڑوں قبیلے ہیں، بہت زیادہ قبیلے ہیں، شاید ہزاروں میں چلے جائیں.
چھوٹی چھوٹی شاخیں مل کر بڑے 3 قبیلے. نمبر 1 قبیلہ بنو ہاشم ہاشم. نمبر 2 قبیلہ بنو تیم. نمبر 3 قبیلہ بنو عدی. قبیلہ بنو ہاشم کے بلکہ کل کائنات کے خورشید سراجم منیرا ہمارے آقا و مولا کی ذات ہے. اور قریش کا دوسرا قبیلہ ہے قبیلہ بنو تیم. اور قبیلہ بنو تیم کے سرخیل اور بہت بڑے عظیم سپوت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہے. اور تیسرا قبیلہ قبیلہ بنو عدی. اور قبیلہ بنو عدی کے عظیم شبہ سالار نوجوان سیدنا حضرت فاروق اعظم ہے. زمانہ جاہلیت میں ان تینوں قبیلوں کی آپس میں لڑائی تھی, آپس میں بغض تھا, آپس میں کینہ تھا. جیسے تائے چاچے مامے اور ان کے بچوں اور ان کے عزیز آپس میں بعض اوقات دل کے اندر کینہ ہوتا ہے. اور وہ تشبیہت کا دور تھا, قبائل سسٹم تھا. ان تینوں قبیلوں کی قبیلہ بنو ہاشم, قبیلہ بنو تیم, قبیلہ بنو عدی, تینوں کا آپس میں بغض تھا, تینوں کا آپس میں کینہ تھا, تینوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ادھار تھا. سمجھتے ہو نا وہ عصبیت کا دور, ذرا ذہن میں لاؤ جاہلیت کا. تینوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا؟ یہ روایت بھی سیدنا حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کرتے ہیں. کہتے ہیں پھر ساری کائنات کو روشن اور منور کرنے والے ہمارے نانا جان امام الانبیاء تشریف لے آئے. دعوت پھیلی, کیا عرب عجم والے بھی دوڑے چلے آئے. پھر کیا کوئی دوسرا آتا, حضور کے خاندان قبیلہ بنو قریش جو ہزاروں شاخوں میں بٹا ہوا تھا, وہاں پر بھی روشنی پہنچی. وہ بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جوک در جوک حاضر خدمت ہوئے اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے غلام بن گئے. آپس میں بغض تھا, کینہ تھا, عداوت تھی. اور اللہ نے سورہ ہجر کے اندر آیت نمبر 47 کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیا, فرمایا وَنَزَعْنَا, اللہ فرما رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے سینوں کے اندر موجود کینے کو یوں کھینچ کے باہر نکال دیا. من غل, قرآن نے صدورہم کہا, ان کے سینوں میں موجود کینے کو, بغض کو, عداوت کو, دشمنی کو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ہم نے کھینچ کر باہر نکال دیا. کن کے سینوں سے؟ قرآن خاموش ہے, قرآن خاموش. یہ کن کے سینے تھے؟ جن میں غل تھا, دشمنی تھی, عداوت تھی, بیر تھا. کون سے وہ سینے تھے؟ یہی سوال امام زین العابدین سے ہوا. کہا تمہیں نہیں پتا؟ اس سے مراد قریش کے 3 بڑے قبیلے, قبیلہ بنو ہاشم حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ, اور قبیلہ بنو عدی حضرت فاروق اعظم کا قبیلہ, قبیلہ بنو تیم حضرت صدیق اکبر کا قبیلہ. فرمایا ان قبیلے والوں کے دلوں میں غل تھا. اللہ فرماتا ہے حضور کے خاندان والے تھے, ہم نے ان کے دلوں سے اور سینوں سے غل کو نکال کر ان کے دلوں کو محبت کا گہوارہ بنا دیا. آپس میں شیر و شکر ہو گئے, آپس میں ایک ہو گئے, عداوتیں جاتی رہیں, بغض نکل گیا, بیر جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا ختم ہو گیا, محبت ہو گئی, الفت ہو گئی, عقیدت ہو گئی. تینوں قبیلے والے آپس میں یکجان ہو گئے, مصطفیٰ کے غلام ہو گئے. کہتے ہیں پھر یہ جو دشمنی تھی جب محبت میں تبدیل ہوئی تو کیا عالم ہوا؟ فلما اسلم هؤلاء القوم تحابوا. پہلے دشمن تھے, بیر تھا, ایک دوسرے پہ ادھار تھا. مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تو آپس میں یوں مودت و محبت ہوئی کہ زمانہ ان کے پیار کو دیکھ کے رشک کرنے لگا. پوچھنے والے نے کہا کوئی مثال دیجئے. امام زین العابدین نے فرمایا سنو, ایک مرتبہ, بات بائی اختتام کی طرف ہے, ایک مرتبہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی پسلیوں میں درد ہونے لگا، پسلیوں میں درد ہونے لگا. قریب کوئی ایسا معالج نہیں تھا، طبیب نہ تھا، کوئی حکیم نہ تھا کہ علاج دے کرتا اور اس درد سے افاقہ ہوتا. بڑے چارے کیے مگر وہ درد نہیں جاتی. کسی نے جا کے حضرت علی المرتضیٰ سے درخواست کی. ابو بکر تکلیف کے اندر ہے، مولا کائنات دوڑے ہوئے آئے، دوڑے ہوئے آئے مولا کائنات علی المرتضیٰ. دیکھا کہ کیا ہوا. پھر میں تو کہتا ہوں اگر ان کا بیٹا غوث الاعظم لوہے محفوظ پہ نظر رکھتا ہے، علاج جانتا ہے، دوا جانتا ہے، دارو جانتا ہے، وہ تو مشکل کشا ہے. بھائی غوث کو تو نظر اٹھانی پڑتی ہوگی. علی المرتضیٰ کی بصیرت و بصارت و دنائیو، حکمت بے رب کعبہ کی قسم صاحب رسول دوا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ لوہے محفوظ چل کے ان کے دربار میں آتا ہوگا. جان لیا کہ ابو بکر کو کسی دوا سے، دارو سے اس کا علاج نہیں ہوتا، افاقہ نہیں ہوتا. کیا ہوا؟ فَأَخَذَ ابو بکر وجع الخاسرہ، آپ کی پسلیوں میں درد ہونے لگا. فَجَعَلَ عَلِيٌّ يُسَخِّنُ يَدَهُ، حضرت علی اپنے ہاتھ گرم کرنے لگ گئے. وہ مجھے بتاؤ کیا دشمنوں کا بھی یوں علاج کیا جاتا ہے؟ کیا ہوا؟ فَجَعَلَ عَلِيٌّ يُسَخِّنُ، سخنا یسخن، گرم کرنا. فَجَعَلَ عَلِيٌّ يُسَخِّنُ يَدَهُ، علی المرتضیٰ اپنے ہاتھ کو رگڑنے لگے، اپنے ہاتھ گرم کرنے لگے. وَيُكَمِّدُهُ بِهَا خَاصِرَةَ أَبِي بَكْرٍ، جب ہاتھ رگڑ کھا کر گرم ہو جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق کا یوں جبہ اٹھا کر ان کی پسلیوں پہ ٹکور کرتے. ٹکور کرتے ان کی پسلیوں پر. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ، بس ان کی یہ محبت دے کر اللہ نے قرآن اتار دیا. ان کی یہ محبت دے کر، علی المرتضیٰ کا یہ طریقہ علاج دے کر، بولو تو صحیح، آپ کیا یہ علاج کو دے کر سبحان اللہ کہیں گے؟ میرا رب اتنا خوش ہوا اس طریقے سے کہ رب ذوالجلال نے قرآن اتار دیا. اور فرمایا وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اے زمانے والوں دیکھو ان قبائل کا آپس میں دشمنی اور بیر تھا، ایک دوسرے پر ادھار تھا، مگر اسلام لے آئے ہیں. اب پیار کا عالم بھی دیکھ لو. امام زین العابدین کہتے ہیں جب ٹکور کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. جن کی آپس میں اتنی مودت ہو، اتنا پیار ہو، اتنی محبت ہو، ان کے بارے میں بے شرمی والی کہانیاں گڑنا، چوکوں میں بیٹھ کر گلے پھاڑنا، پھٹے پہ بیٹھ کے بکواس کرنا، میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے، اللہ کی عزت کی حرمت دے کر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جسے کوئی مسئلہ ہے وہ نہ جائے، میرے پاس نہ آئے، نہ کہیں جائے، خود مطالعہ کرے اپنی من چاہی کتابوں کا جو ان کے صحیح معنوں میں ائمہ اور علماء اور بزرگ ہیں. خدا کا واسطہ ہے اپنے وہ خدا کا خوف رکھنے والے علماء کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، مت جائیے باتوں پر. میں نے بڑا کھنگالا تلاش کیا، کوئی حوالہ، خدا کی عزت کی قسم محبت کے سوا کچھ نہیں ملا. وہ ان کی داستان تو محبت و مودت اور ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر میں رنگین ہے، اور لوگوں نے حال اور حلیہ بگاڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے.